نمبر 6، چھٹا عمل جس کے ذریعے سے رزق میں برکت ہوتی ہے وہ حج اور عمرہ ادا کرنا۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تابعوا بین الحج والعمرہ، تم مسلسل حج اور عمرہ کیا کرو، فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، اس لیے کہ یہ دونوں حج اور عمرہ انسان کو فقر سے اور گناہوں سے بچا کے رکھتے ہیں۔ اس آدمی پہ فقر نہیں آتا جو حج اور عمرہ کرتا ہے، اس طرح گناہوں سے بچاتے ہیں۔ کما ینفی الکیر خبث الحدید، انسان کے گناہ اس طرح مٹ جاتے ہیں جس طرح کہ بھٹی میں لوہے کو ڈالا جائے تو میل کچیل ختم ہو جاتی ہے، والذہب والفضہ، سونے اور چاندی کو ڈالا جائے تو میل کچیل ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح آپ نے فرمایا حج اور عمرہ مسلسل کرتے رہو، اللہ فقر کو بھی دور کرے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ بعض لوگ صاحب نصاب ہونے کے باوجود، صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج اور عمرے پہ نہیں جاتے، اس وجہ سے کہ اس میں رقم خرچ ہو جائے گی، اسے دیکھتے ہیں کہ آنے جانے کا وہاں کے اخراجات اتنے لگیں گے، اس وجہ سے وہ نہیں جاتے، حالانکہ وہی پیسہ کسی اور کام میں صرف ہو جاتا ہے، بیماری، پریشانیاں، تکلیفوں میں لگ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ بعض لوگ شادیوں میں 10-10 لاکھ روپے لگا دیتے ہیں، مکان بناتے ہوئے 50-50 لاکھ روپے لگ گئے، گاڑی خریدی لاکھوں روپے لگ گئے، لباس میں ہزاروں روپے خرچ کیے، لیکن حج عمرے کے لیے، اللہ کے گھر دیکھنے کے لیے انہیں توفیق نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان اگر صدق دل سے دعا کرے اور اپنے لیے کچھ نہ کچھ جمع کرنا شروع کر دے، اللہ اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیتا ہے، اللہ برکت ڈال دیتا ہے، اور انسان 1 دینار میں بھی حج کر کے واپس آتا ہے اور وہ دینار بھی باقی ہوتا ہے۔ مال کی برکت کیسی ہے؟ خطبات فقیر میں واقعہ ہے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے۔ حضرت سے فرمایا کہ حضرت میرا دل چاہتا ہے میں حج کروں، اللہ کا گھر دیکھوں، طواف کروں، عمرہ کروں، لیکن میرے پاس پیسے کوئی نہیں، کیسے جاؤں؟ قافلے حج کے لیے جا رہے ہیں، دل بہت چاہ رہا ہے لیکن وسعت نہیں ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو دیکھا 1 دینار تھا، نکالا اور اپنے اس مرید کو دیا، کہا جاؤ یہ لو اور اپنے حج کا ارادہ کرو، نکل پڑو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ والوں کے رزق میں برکت کیسی ہوتی ہے؟ یہ 1 دینار لے کر نکلے، جیسے باہر نکلے، جس راستے سے قافلے جاتے تھے حج کے لیے، ان دنوں میں قافلے اونٹوں پر، گھوڑوں میں جایا کرتے تھے، تو یہ اس راستے میں کھڑے ہو گئے۔ قافلہ حج کا جانے لگا تو انہوں نے ان کو روکا، پوچھا بھئی آپ لوگ کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی حج کے لیے۔ کہا جی میرا بھی ارادہ حج کرنے کا، میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ تو جو قافلے کا امیر تھا اس نے دیکھا تو اس نے کہا بھئی ٹھیک ہے آ جاؤ، ہمارے پاس 1 سواری خالی ہے، اس لیے کہ ایک شخص ہمارے ساتھ تھا لیکن وہ بیمار ہو گیا اور اس نے جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور اس کی سواری خالی موجود ہے، جانا چاہتے ہو آ جاؤ۔ انہوں نے اس کو ساتھ بٹھا دیا۔ اب یہ قافلہ جانے لگا، جہاں وہ رکتے کھانے کے لیے، قافلے والے رکتے تو اس کو بھی کھلاتے کہ یہ مہمان ہے، جہاں ٹھہرتے اس کو بھی پانی پلاتے، کھانا کھلاتے۔ قافلہ چلتا گیا، چلتے چلتے یہ حرم پہنچ گیا، حج کر دیا، عمرہ کر دیا، طواف کر دیا۔ جب وہ قافلہ واپس آنے لگا تو یہ ساتھ ساتھ تھے، انہوں نے ان سے کہا سواری خالی ہے آپ بھی آؤ، اور ان کو ساتھ بٹھایا، بٹھا کر لے کر آئے، جس جگہ سے ان کو لے کر گئے تھے اسی جگہ پر ان کو چھوڑ دیا۔ ان کے جیب میں دینار تھا، کہا بھئی یہی 1 دینار ہے لے لو۔ فرمائے نہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ آئے اور حضرت جنید بغدادی سے کہا حضرت آپ نے 1 دینار دیا تھا، کیسی برکت ڈالی، حج کر کے واپس آ گیا اور وہ دینار اب بھی میرے جیب میں موجود ہے۔ حضرت مسکرا گئے، فرمائے اسے اپنی ضرورت میں خرچ کر دینا، جیب میں رکھو گے تو برکت ہوگی، ضرورت کی چیز خریدو گے تو امید ہے اللہ اس میں برکت ڈالے گا۔ اللہ والوں کے رزق میں کیسی برکت کہ 1 دینار سے وہ حج کر کے واپس آ گیا۔ جب دل میں اخلاص ہوتا ہے اسباب اللہ پیدا کرتا ہے۔ ایک چونٹی کے دل میں یہ بات آئی کہ میں اللہ کے گھر کا طواف کروں، سوچنے لگ گئی میں کیسے کروں، کہاں بیت اللہ، کہاں میں کہاں حرم پہنچ سکتی ہوں۔ دل میں ارادہ آیا، اللہ تو ہر مخلوق کی ہر بات کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کو بھیجا،
پرندہ نیچے بیٹھا، چیونٹی پرندے کے پاؤں کے ساتھ چمٹ گئی، پرندہ اڑتا گیا، اللہ نے پرندے کو طاقت دی، یہ اڑتا اڑتا حرم پہنچا، حرم کے صحن میں بیٹھا اور چیونٹی نیچے اتر گئی اور اس نے طواف کیا، 7 چکر لگانے کے بعد مقام ابراہیم پر آ کر وہ سر سجود ہو گئی، اے اللہ تو بہت غفور الرحیم ہے، تو مالک بادشاہ ہے، میرے دل میں ارادہ آیا، تو مجھے وہاں سے لے کر آیا اور اپنے گھر پہنچا دیا۔ تو جب اللہ پہنچانا چاہے، جب چیونٹی کے لیے اسباب پیدا کر سکتا ہے، اشرف المخلوقات انسان کے لیے نہیں کر سکتا، لیکن ہم مخلص کوئی نہیں، ہم اپنے گھر بنانے کے لیے تو سوچتے ہیں، دولت پیسے مال کے لیے تو مال جمع کرتے ہیں، کبھی اللہ کی گھر کی زیارت کے لیے ہم نے پیسہ جمع نہ کیا۔ ملتان کی ایک عورت تھی، وہ کپڑے سلائی کرتی تھی، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اس نے سنا تھا کہ اتنا خرچہ ہوتا ہے عمرے میں، کپڑے سلائی کرتی، جو پیسہ بچتا تو اس نے ایک باکس بنایا تھا، اس میں ڈال دیتی، جو بچتا اس باکس میں ڈالتی۔ 2 سال کے بعد اتنی رقم جمع ہو گئی کہ اس سے عمرے کا خرچہ پورا ہو سکتا تھا۔ عمرے پر گئی، واپس آئی، وہاں کسی عرب سے ملاقات ہوئی طواف کے دوران، تو انہوں نے اس کو دیکھا تو انہوں نے ہدیے کے طور پر اسے رقم دے دی۔ وہ جب رقم اس نے ہاتھ کھولا تو 3000 وہ دینار تھے، اور جب وہ واپس کیے، یہاں آ کر جب اسے اپنی کرنسی میں تبدیل کروایا تو وہ اس مال سے 10 گنا زیادہ تھا۔ تو جب اللہ لوٹانا چاہتا ہے، اخلاص پر یوں لوٹا دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان اپنی نیت میں مخلص ہو۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا، 6ٹھی چیز جس کی وجہ سے رزق میں برکت ہوتی ہے وہ حج اور عمرہ مسلسل کرنا۔